مقام خوشبو صبا سے پوچھو، کلی کی ذوق حیا سے پوچھو، نبی کا رتبہ گھٹانے والوں نبی کا رتبہ خدا سے پوچھو۔ لحد میں منکر نکیر پوچھیں گے تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا، لحد میں منکر نکیر پوچھیں گے تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا، سوال مشکل ہے جواب خدا سے پوچھو۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بحسن و تحسین اختتام تک پہنچ چکا ہے۔ میں سب سے پہلے تو آج کے پروگرام میں شرکت کرنے والے ہمارے حضرات علماء کرام، ہمارے معزز مہمانان جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، میں سب کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے قیمتی لمحات میں سے اور قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت نصیب کیا۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی اور خوش بختی کی بات ہے۔ اور میں خاص طور سے جناب حضرت معتمم صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں انتہائی قیمتی اوقات میں سے اپنا وقت نصیب کیا۔ یقیناً یہ آپ کی دریا دلی ہے، گل ہے، فصل بہار ہے، سب آ چکے ہیں، بس آپ کا انتظار ہے۔ اور میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کوئی اشعار کے ساتھ بھی مدعو کرنا چاہوں گا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ جناب حضرت معتمم صاحب دامت برکاتہم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کا یہ پروگرام، آپ کی یہ مجلس اور اس مجلس میں موجود تمام اساتذہ کرام اور تمام عزیز طلبہ، آپ کا یہ پروگرام نہایت عمدگی کے ساتھ، حسن خوبی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے۔ طلبہ کرام نے سبھی نے بہت محنت کی، تیاری کے ساتھ اپنی تقاریر کو، اپنے بیان کو، اپنے نظموں کو، نعت کو پیش کیا۔ آقا نامدار سید الکونین، فخر دو جہاں، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات و برکت کے وجود کے لیے جو آج یہ دن کہا جاتا ہے، بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے طور پر یہ دن درج ہے۔ مختلف روایات ہیں، بعض روایات 9 کی ہیں، بعض روایات 12 کی ہیں، لیکن اکثر روایات جو ہیں وہ 12 کی ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے وفات کی بھی مختلف روایات ہیں، بعض روایات 8 کی ہیں، 9 کی ہیں، 12 کی ہیں۔ 12 ربیع الاول یہ دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور اس دن جو ہے بہت سارے لوگ عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح سے عید منانا تو ہمارے اکابر اسلاف کا طریقہ نہیں رہا کہ جو آج رسم و رواج کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن البتہ یہ بہتر شکل ہے کہ ہم جو ہے اس دن جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدحت، آپ علیہ السلام کی سیرت، آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے ساتھیوں کے درمیان واضح کرے، اور آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جاری کرنے کا عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش اور محنت کرے۔ تو جس طریقے سے آپ کا یہ پروگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے اس مبارک دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس
دن آپ کا یہ پروگرام ہونا نہایت مبارک عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آقا علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی شانوں کو بلند کر دیا، آپ کے کردار کو بلند کر دیا، آپ کے اخلاق کو بلند کر دیا، آپ کے اطوار کو بلند کر دیا، آپ کی تمام شانوں کو بلند کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی کیا کیا شان کا ذکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوقات میں سب سے افضل اگر کوئی چیز بنائی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق آپ کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی تعریف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ تو اتنے حسین اور خوبصورت ہیں کہ اس آنکھ نے آج تک، دنیا کی آنکھ نے آج تک ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ اتنے حسین و جمیل ہیں کہ اتنا حسین و جمیل آج تک کسی عورت نے کوئی جنا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عیوب سے پاک صاف کر کے پیدا کیا گیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بنایا، ایسا پیدا کیا، ایسا آپ کو پیدا کیا کہ گویا کہ جیسا آپ نے چاہا ایسا ہی اللہ نے پیدا کیا۔ تو آپ علیہ السلام کی شان تو کتنی بلند ہے کہ ہم کتنے ہی قصیدے بنائیں، کتنی ہی نعتیں بنائیں، کتنے ہی جو ہے ہم نبی علیہ السلام کی مدحت، آپ کی سیرت کو بیان کریں تو وہ سیرت نامکمل ہی رہتی ہے۔ تو آج کا یہ عظیم الشان اجلاس، آپ کا یہ بزم قادریہ اظہریہ کا پروگرام نہایت ہی عمدگی کے ساتھ آقا علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ حضرات نے خوب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ آئندہ بھی کوئی بھی انجمن کا کوئی پروگرام ہو، انجمن کا، مدرسے کا کوئی پروگرام ہو تو اس میں آپ سب جو ہے کوشش کر کے، محنت کر کے اپنے جو ہے کارکردگی کا ثبوت پیش کریں کہ آپ جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس تعلیم کو کس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کریں گے، اس تعلیم کو کس طریقے سے اپنے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ جب آپ یہ فن اور یہ ہنر جان جائیں گے، جب اس فن کو آپ لوگ سمجھ جائیں گے تو آپ کے اندر نکھار پیدا ہوگا اور آپ جو ہے دنیا کے سامنے اپنی بات کو رکھ سکیں گے۔ آج کل دنیا کے اندر اپنی بات رکھنے کے دو ہی ذرائع موجود ہیں، ایک تقریر کے ذریعے اور دوسرا تحریر کے ذریعے۔ ایک تو تحریر کی شکل میں دنیا کے سامنے اپنی بات رکھی جاتی ہے، جو مدارس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو تحریر کی بھی کوشش کی جاتی ہے آپ کے اساتذہ کی طرف سے کہ ان کی تحریر درست ہو جائے۔ وہ اس لیے تاکہ آپ کو اپنی بات کسی کے سامنے رکھنے کے لیے جو تحریر کی شکل میں جو آپ کو ضروری محسوس ہو تو آپ اس کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، دنیا کے سامنے رکھ سکیں، اور کسی بھی چیز کو تحریر میں لانا ہو آپ اس کو بروئے کار لا سکیں۔ اور دوسری چیز وہ تقریر کی شکل میں، تقریر جو بزم میں، انجمن میں سکھائی جاتی ہے،
اور انجمنیں بتائی جاتی ہے، اس کے لیے ایسے ایسے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ آپ تقریر کو سیکھیں، اور تقریر کو سیکھ کے آپ قرآن و حدیث کی بات لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کی بات کو، اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو، آقا علیہ السلام کے اخلاق کو، آقا علیہ السلام کی تقاریر کو، نبی علیہ السلام کی احادیث کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دنیا اور آخرت درست ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید جو ہے ہم لوگ اپنے علم کے اندر وسعت پیدا کریں، علم کے پیاسے بن جائیں، علم کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، لگن سے، جدوجہد سے اس علم کو حاصل کریں، اور اپنے جو ہے اپنے اساتذہ کی قدر کریں۔ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس نے جو ہے ادب کر لیا، اپنے اساتذہ کا ادب، اپنے مدرسے کا ادب، اپنے جو ہے اپنی کتابوں کا ادب، اپنی مسجد کا ادب، اپنے سے بڑے کا ادب، اپنے بھائی کا ادب، اپنی بہن کا ادب، اپنے پڑوسی کا ادب، جب ہم کسی چیز کا ادب کریں گے تو ہمیں بھی ادب ملے گا، لیکن جب ہم دوسرے کا ادب نہیں کریں گے تو پھر جو ہے ہمارا بھی کوئی ادب نہیں کرے گا۔ ایک دوسرے کا ادب کریں، تہذیب سے رہیں، اور اپنے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنائیں، اپنی سوسائٹی کو ایک بہترین سوسائٹی بنائیں، اپنے مدرسے کو ایک بہترین مدرسہ بنائیں، اور تمام دینی علوم جن سے سیکھے جاتے ہیں، کتاب سے، ٹپائی سے، درسگاہ سے، مسجد سے، جہاں سے آپ کو دینی علوم مل رہے ہیں، استاد سے ان کا ادب آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ ترقی کریں گے، اور آپ کو جو چیز سکھائی جائے گی وہ چیز جو ہے آپ کے اندر پیوست ہوگی، اور آپ جو ہے انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔